عطیہ اور اماں نے 1-2 ہزار والا نیلے رنگ کا فراک خریدا. بس ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، زری کالی پڑ چکی تھی اور کام کا ڈیزائن بھی بہت پرانا تھا. بس ولیمے کے لیے یہ ٹھیک ہے، اماں نے فائنل کیا. لیکن اماں کام کالا پڑ چکا ہے. عطیہ نے اعتراض اٹھایا. ہے عطیہ، پگلا گئی ہے کیا؟ اس کو کالا نہیں کہتے، اینٹک کہتے ہیں. اینٹک. لفظ اینٹک پر زور دیتے اماں نے اسے آنکھیں دکھائی. اچھا. عطیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی دی. بس بھائی، یہ ایک تو فائنل ہو گیا، شرارہ بھی ایسا ہی کوئی دکھا دو. دکان والا ایک کونے سے ایک بڑا سا تھیلا اٹھا لایا. باجی، ہمارے کچھ کپڑوں پر پچھلے سال بارشوں کا پانی لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے رنگ خراب ہو گئے. اس نے ہتھیلی کھولتے ہوئے ایک کامدار ہرا شرارہ نکالا، جس پر جگہ جگہ کسی دوسرے شرارے کا لال رنگ چڑھا ہوا تھا. باجی، ویسے یہ شرارہ 20,000 سے کم کا نہیں ہے، لیکن اس پر دوسرا رنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے میں تمہیں 3,000 کا دے دوں گا. عطیہ نے الٹ پلٹ کے شرارہ دیکھا. بے تکے سے انداز میں لال رنگ نے پورا شرارہ خراب کیا ہوا تھا. اماں، یہ تو بالکل بیکار ہے. عطیہ نے صاف منع کیا. اماں کسی سوچ میں گم تھی. بھائی بات سن، کسی بڑے ڈیزائنر کا ڈبہ پڑا ہے کیا تمہارے پاس؟ اماں نے چادر پوری کھول کر دوبارہ لپیٹتے ہوئے پوچھا. اماں، جو ڈیزائنر بولو مل جائے گا، بس 300 روپے الگ سے دینے ہوں گے. ٹھیک ہے، ماریا بی بی کا ڈبہ دے دو. عطیہ اماں کی بات سمجھ گئی تھی. اس نے داد دیتی نظروں سے اماں کو دیکھا. کپڑوں کی تھیلی اور ڈبہ ہاتھ میں لیے دونوں دکان سے نکلے تھے. چہروں پر اطمینان تھا. اماں، چچی اور مومنہ. عطیہ نے سامنے سے آتی چچی اور مومنہ کو دیکھ کر اماں کا کندھا تھپتھپایا. اماں نے جلدی سے تھیلیاں پیچھے چھپائی تھی. عطیہ، چھپ جا جلدی دکان میں، ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہمیں. اماں عطیہ کا ہاتھ پکڑ کر دکان میں گھس گئی. اماں، مگر چھپنا کیوں ہے؟ عطیہ نے دکان سے باہر جھانکتے ہوئے پوچھا. فرحان سے میں نے شادی کے کپڑوں کے 20,000 لیے تھے، یہ کہہ کر کے تاریک روڈ سے خریداری کرنی ہے. اب اگر اس مومنہ نے دیکھ لیا تو فوراً فرحان کے کان میں سور پھونک دے گی. اماں نے بڑے راز سے پردہ اٹھایا. تو اماں، تم نے اتنی بچت کیوں کی جب بھائی نے پیسے دے دیے تھے؟ عطیہ نے اماں کو گھورا. کیونکہ تیری شادی بھی ساتھ ہے، تجھے میں 2 تولے کے کنگن چڑھاؤں گی. اماں نے اکلوتی بیٹی کو لاڈ سے دیکھا. عطیہ نے بھی عقیدت سے ماں کے پرنور چہرے کو دیکھا. مصدق نے ڈرتے ڈرتے اماں کے دیے تعویذ کو شیک میں ملایا تھا. اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا. مصدق، زرینہ کی آواز پر وہ بری طرح اچھلا. آیا جانو. مصدق نے جلدی سے چمچ سے تعویذ گھولا. یہ لو تمہارا ٹھنڈا ٹھنڈا شیک. مصدق نے گلاس آگے بڑھایا. تھینک یو ڈارلنگ. زری نے آدھا گلاس پی کر رکھ دیا. کیا ہوا زری؟ فنش کرو نا بیبی. مصدق محبت سے سرشار لہجے میں کہا. نہیں جان، بس ہو گیا، ابھی پیزا بھی کھایا ہے میں نے. زری نے اور نہ پیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. مصدق نے گلاس اٹھا کر دھو کے رکھ دیا. ویک ویک کی آواز سے صبح سویرے مصدق کی آنکھ کھلی تھی. زرینہ واش روم میں تھی، شاید اسے وامٹ ہوئی تھی. مصدق اٹھ کر بیٹھ گیا. نور بی بی کے تعویذ کا اتنا تیز اثر. مصدق کا حیرت سے منہ کھل گیا. زری کیا ہوا؟ وہ خوشی سے زرینہ کی طرف لپکا. زرینہ جو واش روم سے باہر آ رہی تھی مصدق کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر غصے میں آ گئی. دماغ جگہ پر ہے مصدق؟ میری جان نکل گئی ہے پوری اور تم مسکرا رہے ہو. باہر میں جاؤ تم خاندانی بے حس انسان. ارے زری، غصہ نہ کرو. ایسی حالت میں غصہ نہیں کرتے. مصدق نے پکڑ کر اسے بستر پر بٹھایا. شکر تمہیں میری حالت کا خیال تو آیا. رات سے طبیعت عجیب ہو رہی ہے بس. زرینہ واقعی میں نڈھال ہو چکی تھی. تم بیٹھو، میں اماں کو بلا لاتا ہوں. مصدق جلدی سے نیچے جانے لگا. رکو، اماں کا کیا کام؟ آ کر کہہ دیں گی. ڈھکوسلا ہے سارا. زرینہ نے اماں کی نقل اتارتے ہوئے کہا. انہیں کیا، ہم جیے یا مرے؟ زرینہ نے بنا لگی لپٹی سنا ڈالی. نہیں زری، ایسا کچھ نہیں ہے، صبر کرو تم. وہ نیچے چلا گیا. زرینہ بستر پر پیر دراز کیے لیٹ گئی. خاور، میں اور حسنہ گھومنے جا رہے ہیں. ذرا صبح ہوتے ہی فراز نے خاور کو مطلع کیا. ارے اتنی صبح؟ ابھی تو آدھا لاہور سو رہا ہوگا. خاور نے حیرانی سے دیکھا. ہاں تو آدھا تو جاگ رہا ہوگا نا. فراز نے جواب دیتے حسنہ کو چلنے کا اشارہ دیا. میں بھی ساتھ چلوں گی. منی فراز کے پاؤں سے لپٹ گئی.
ہاں ہاں تو چلی جا، رونا کاہے کا، خاور پرسکون لہجے میں بولا۔ وہیں فراز کو آگ لگ گئی۔ نہیں منی، آپ کو اگلی دفعہ ساتھ لیے جاؤں گا، ابھی کچھ کام بھی ہے، وقت زیادہ لگے گا۔ حسنہ چادر لپیٹ کر آ چکی تھی۔ اچھا شام تک آ جانا۔ خاور نے دروازے تک دونوں کو چھوڑا۔ منی کے رونے کی آواز سے سارا محلہ اٹھنے والا تھا۔ فراز سامان پہلے ہی گھر سے باہر کے احاطے میں چھپا چکا تھا، سو دونوں نکل گئے۔ کس سے باتیں کر رہے تھے خاور؟ ربیہ نیند سے اٹھ کر آئی تھی۔ فراز اور اس کی بیوی گھومنے گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا خاور وہ ہمارے لیے کچھ لائے ہیں۔ ربیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے سرکاری افسر ہے میرا دوست، خاور نے مان سے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو ابھی تلاشی لیتی ہوں سامان کی، مگر یہ منی کیوں گلا پھاڑ کر رو رہی ہے؟ ربیہ نے فرش پر پیر پٹک پٹک کر روتی منی کو دیکھا۔ اسے بھی جانا تھا ساتھ، اب ہنی مون پر اسے کیا لے جاتے وہ؟ خاور بھونڈی ہنسی ہنستا ہوا بولا۔ ربیہ کمرے میں گھسی تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ خاور سامان تو ہے ہی نہیں۔ ربیہ کی آواز پر خاور اندر آیا تھا۔ سامان کہاں ہے؟ ربیہ نے کمرے میں پڑی واحد سائڈ ٹیبل چیک کی۔ ایک تھیلی رکھی تھی۔ ربیہ نے جیسے ہی تھیلی کھولی، ایک کلپ کا پیکٹ جگمگایا، ساتھ ایک کاغذ بھی رکھا تھا اور نیچے شال موجود تھی۔ پیاری ربیہ، ہم بہت غریب سے لوگ ہیں، تم لوگوں کے لیے زیادہ کچھ نہ لا سکے، بس یہی چھوٹا سا تحفہ ہے، اسے ہمارا دل سمجھ کر قبول کر لو۔ تمہیں بنا بتائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ فراز نہیں چاہتے تم لوگ ہماری وجہ سے مشکلات کا شکار ہو۔ اتنی مہنگائی میں ہم دو افراد کی مہمان نوازی بھی ایک مشکل کام ہے، لہٰذا فراز نے کہا کہ آپ لوگوں کو تنگ کیے بنا چلتے ہیں، اس لیے جانے کی اطلاع نہ دی، کبھی کراچی آنا ہو تو ضرور ملنے آئیے گا، آپ کی حسنہ بھابھی۔ خط پڑھ کر ربیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کتنا خیال تھا فراز بھائی کو ہمارا۔ شال کندھے پر ڈالے وہ اچھے سے چیک کرنے لگی۔ مومنہ، کوئی اچھی دکان دیکھ جہاں سیل لگی ہو، ایک کے ساتھ ایک فری، آخر دو بہو ایک ساتھ لانے کا کوئی تو فائدہ ہو۔ اماں یہ سامنے والی دکان پر 1500 والی سیل لگتی ہے، بس دکاندار بہت چڑچڑا ہے۔ مومنہ نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ مومنہ، دونوں بہوؤں کو بری میں 5 جوڑے چڑھنے ہیں اور ایک ایک برقع بھی۔ کاسمیٹک تو میں اتوار بازار سے لے آؤں گی، اسٹال پر اچھی مل جاتی ہیں۔ اماں نے سکون سے حساب کتاب لگایا۔ مگر اماں وہ تو ایکسپائری ہوتی ہیں۔ مومنہ نے پریشانی سے کہا۔ تو میں کون سی حور پریاں بیاہ کر لا رہی ہوں جو ایکسپائری لگا کر کوئی فرق پڑنا ہے ان کو؟ سیدھی سی بات ہے، عطیہ کو یوں بیاہ رہی ہوں کہ سلائی آتی ہے اسے۔ ذیشان کا رکشہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں، 6 مہینے تو کھٹارا گھر پر ہی کھڑا رہتا ہے، کم از کم عطیہ گھر تو چلا سکتی ہے۔ اور رہی وہ ہیڈ ماسٹرنی، تو وہ خود اتنی امیر ہے، عیش کروائے گی ریحان کو۔ اماں نے اپنا خرافاتی دماغ کھول کر رکھ دیا۔ واہ اماں، تم تو بڑی دور کی سوچتی ہو۔ پھر میری شادی فرحان سے کیوں کر رہی ہو یہ بھی بتا دو، مومنہ نے کریدا۔ کیونکہ فرحان تیری تائی کا ایک لوتا بیٹا ہے، اگر باہر سے کوئی آ گئی تو حصے بکرے کے لیے کھڑی ہو جائے گی، تیرے وہاں بیاہنے سے پورے گھر پر میرا قبضہ ہو جائے گا۔ اماں کی مسکراہٹ قابل دید تھی، وہیں مومنہ اماں کے خیالات اور پلاننگ پر چکرا گئی۔ اماں تعویذ کام کر گیا، چل اوپر، زری کی طبیعت خراب ہے۔ مصدق کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ ہائے ہائے، کل ہی تو لا کر دیا تجھے تعویذ۔ اماں خود بھی حیران رہ گئی۔ چل نا اماں، مصدق اماں کو لیے واپس اوپر آ گیا۔ زری بیٹی کیا ہوا ہے؟ اماں کے لہجے کی مٹھاس پر زری بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں تو کہتا ہوں اماں ہسپتال لے چلتے ہیں۔ مصدق نے زری کو سہارا دینا چاہا، زرینہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپاہج نہیں ہوئی ہوں میں، اور ایسا کیا ہوا جو اسپتال چلوں؟ زرینہ کو دونوں اماں بیٹے کا رویہ سمجھ نہ آیا۔ ہاں مصدق، کچھ مہینے رک جا، پھر خود لے جاؤں گی میں۔ اماں نے مصدق کو تسلی دی، وہیں زری کا ماتھا ٹھنکا۔ لا دکھا اماں کیا خرید لائی میری اتی کے لیے۔ ذیشان پان کی پچکاری پاس پڑی تھیلی میں مارتے ہوئے کپڑوں کے شاپر کھولنے لگا۔ اماں نے لفظ اتی پر ایک گھوری سے بیٹے کو نوازا۔ لے آئی ہوں سب، لیکن کان کھول کر سن لے، زیادہ بیوی کے آگے پیچھے پھرنے والا زن مرید نہ بن جانا مصدق کی طرح۔ پورا خاندان ہنستا ہے اس پر۔ کیسے آمنہ کی شادی میں اخبار میں برگر چھپا کر لایا تھا۔ اماں کو پرانا قصہ موقع پہ یاد آیا۔ حد اماں، مصدق سے تو نہ ملا۔ ذیشان نے منہ بنایا۔
اب وہ ایک ایک کر کے تمام سیل کے کپڑوں میں سے نقص برآمد کر رہا تھا۔ اماں کے منہ کے زاویے بگڑتے جا رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف عطیہ اور اس کی ماں بھی بازار سے واپس آ چکے تھے۔ وہاں فرحان تھیلیاں چیک کرنے میں مصروف تھا۔ اماں، یہ شرارہ کا رنگ کیسا ہو رہا ہے؟ فرحان نے حیرت سے اسے 10 دفعہ الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بس بھائی، ڈیزائنر آج کل یہی کچھ بنا رہے ہیں، آپ کو کیا پتا ان سب کا؟ عطیہ نے بھائی کو چلایا۔ اچھا، مگر اس کے رنگ وہ اٹکا تھا۔ بھائی، اس کو چھوڑ دے، یہ دیکھے ولیمے کا فراک۔ عطیہ نے فراک پھیلایا۔ عطیہ، یہ تو کالا پڑ گیا ہے۔ فرحان نے دبکے کے کام کو چھو کر دیکھا۔ اینٹک ہے، اینٹک۔ اماں نے پھر انگلش میں فال چھپایا۔ اینٹک؟ فرحان کا منہ کھل گیا۔ جی بھائی، یہ بھی فیشن ہے۔ عطیہ نے اماں کا ساتھ دیا۔ پتہ نہیں کیا کیا فیشن ہے، عجیب۔ فرحان نے تنگ آ کر شاپر واپس رکھ دیے۔ بیٹا، 10,000 دو، پارلر کی بکنگ کروانے جانا ہے۔ اماں نے نیا شوشہ چھوڑا۔ 10,000؟ کیا دماغ ٹھیک ہے اماں؟ میں دن رات اس کا یہی منہ دیکھتا ہوں، شادی والے دن بھی دیکھ لوں گا، کوئی نہیں ہے 10,000۔ میڈیکل اسٹور پر کام کرتا ہوں اماں، بینک میں ڈکیتیاں نہیں ڈالتا۔ فرحان کا موڈ بری طرح بگڑا۔ جا نہ دے، ہمیں کیا کہہ دیں گے، تیری مومنہ کو کنجوس ہے ہمارا بیٹا۔ اماں نے بلیک میل کیا۔ مومنہ کے نام پر دل پگھل گیا تھا۔ مومنہ کے نام پر دل پگھلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ الماری سے 10,000 نکال لایا تھا۔ اماں نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا۔ چل عطیہ، بکنگ بھی کروا آئیں۔ گلی کے کونے پر جو مسکان بیوٹی سیلون ہے نا، بس وہی ٹھیک ہے۔ لانے لے جانے کا جھنجٹ کون کرے گا بھلا؟ دونوں اماں بیٹی پھر چل پڑی۔ واہ واہ، کیا سیلون ہے، ٹھنڈا کرنے والی مشین بھی ہے۔ اماں کا منہ کھل گیا۔ جی بتائیے، کیا کروانا ہے آپ کو؟ بیوٹیشن نے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ ایک بارات کی دلہن ہے یہ میری بیٹی، اور ایک پارٹی میک اپ ہے اس کی بھابھی کا۔ اماں نے جھٹ سے عطیہ سے پہلے جواب دیا۔ جی اچھا، بارات کے چارجز 10,000 ہیں اور پارٹی میک اپ کے 2,000، لیکن ابھی آفر چل رہی ہے، بارات میک اپ کے ساتھ ایک پارٹی میک اپ فری۔ بیوٹیشن کی بات پر اماں کا چہرہ کھل گیا۔ جی ٹھیک ہے، یہ لیں ایڈوانس۔ باہر نکلتے ہی عطیہ نے اماں کو نوچا تھا۔ یہ کیا کیا اماں؟ چپ کر، تیرا کام بنا رہی ہوں، تو مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ تیرے ابا نے کہا تھا تیرا میک اپ شمع پھپھو سے کروا لوں، ان کے پاس پیسے نہیں، اب بتا کروانا ہے تجھے ان سے؟ نہیں اماں، عطیہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مگر اماں، اگر بیوٹیشن کو پتہ چل گیا کہ پارٹی میک اپ والی ولیمے کی دلہن ہے تو؟ جب دیکھیں گے، ابھی تو چل۔ اماں نے عطیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ زرینہ کو کچھ سمجھ آ رہا تھا، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ مصدق ہر چیز اسے بیڈ پر پیش کر رہا تھا اور اماں بھی اس کی خدمت میں مصروف تھی، سو وہ کیوں کچھ بولتی؟ بہو کو جوس بنا کے دے مصدق، اماں نے بیٹے کو حکم دیا۔ زرینہ کا منہ کھل گیا۔ پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانے کی چاہ میں وہ سب بھول گئی تھی۔ اماں، ایک دفعہ ڈاکٹر کو تو دکھا لو، کوئی مسئلہ نہ ہو بعد میں۔ سارا بھی دفتر سے لوٹی تھی۔ مصدق اور اماں کو زرینہ کی خدمت میں لگا دیکھ کر کہنے لگی، اتنی جلدی نہیں، آج کل ڈاکٹر مشینوں سے تصویریں لیتے ہیں، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اس سے۔ اماں نے سختی سے منع کر دیا۔ سارا نے ماتھا پیٹا۔ احسن کو کہو شادی کی تاریخ طے کر جائے، ہم بھی خیر سے فرض پورا کریں۔ اماں کو سارا کی شادی سے زیادہ بھابھیوں سے پہلے فرض پورا کرنے کی جلدی تھی۔ اماں، کہہ دوں گی، اب مجھے بھی کھانا دو گی یا آج اوپر کے چکر ہی کاٹتی رہو گی؟ سارا جل کر بولی۔ فراز، یہ کیسا ہوٹل ہے، اتنا اندھیرا، اتنا سناٹا، کمرہ بھی کتنا چھوٹا ہے۔ حسنہ نے پریشانی سے جائزہ لیا۔ پورا دن وہ مینار پاکستان پر بیٹھ کر آئے تھے، اب جا کر فراز نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ ہاں، پیسے بھی تو بہت کم ہے، صرف ایک رات کے لیے ہی لیا ہے بس، کل صبح گھومنے جائیں گے تو سامان ساتھ ہی لے جائیں گے، فراز نے انکشاف کیا۔ مگر سامان لیے کہاں گھومیں گے؟ حسنہ کو غصہ آیا۔ فجر میں ہوٹل بند ہو جاتا ہے حسنہ، ہمیں فجر میں نکلنا ہوگا، بس رات گزار لو۔ فراز نے بیڈ پر سامان رکھا۔ مگر فجر میں ہوٹل کیوں بند ہوگا؟ حسنہ کھٹک گئی۔ ہر بات نہ کھوجا کرو تم اپنی اماں کی طرح، سو جاؤ، صبح نکلنا بھی ہے۔ فراز نے چادر سر تک تانی تھی۔
حسنہ کو دیواروں پر لگے پوسٹر دیکھ کر ہیبت ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پیر سکیڑ کر بیٹھ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گلشن باجی، شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے، تھوڑی ڈائٹنگ کر لیتی آپ۔ ریحان بیچارہ سوکھا سا ہے۔ آمنہ نے ڈرتے ڈرتے گلشن کو مشورہ دیا۔ تم غریبوں کے خاندان کے لوگ، کبھی گلاس بھر دودھ نہیں پیا؟ سوکھا تو ہونا ہی تھا نا، اوپر سے بچپن سے دماغ بھی کمزور ہے ریحان کا تو۔ جہیز میں ایک بھینس لے جاؤں گی اپنی، دیکھنا کیسے ریحان کی صحت بنتی ہے تازہ اور خالص دودھ سے۔ گلشن نے ٹھیک بے عزتی کی۔ میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، اس وجود پر دلہن بن کر کیا لگیں گی آپ؟ آمنہ کی بری طرح تپی تھی۔ بی بی تم فکر نہ کرو، جا کے ایاز کے پاؤں دباؤ، سمجھ آئی؟ میرا وزن صرف 95 کلو ہے، کوئی 100 پار نہیں کیے میں نے۔ جی ٹھیک کہا آپ نے۔ فہد مصطفیٰ کے شو میں جائیے گا، ایک موٹر سائیکل تو جیت ہی جائیں گی آپ۔ کہاں ہیں موٹی موٹی انٹیاں؟ کیمرہ خود آ کر آپ پر رکے گا۔ آمنہ نے صحیح سے بدلہ لیا۔ اپنے باپ کا کھاتی ہوں، تمہارے باپ کی طرح نہیں، پہلی قسط سے ہی لاپتہ ہے۔ نام بھی نہیں یاد کسی کو تمہارے باپ کا، چاہو تو پوچھ لو کسی سے بھی۔ گلشن بدتمیزی پر اتر آئی۔ آمنہ نے غصے میں کمرے کی راہ لی۔ ایک بار بھابھی بن کر میرے گھر میں جاؤ تو صحیح گلشن بی بی، میری ماں نے تمہیں دن میں تارے دکھانے ہیں، مہینے بھر گوشت کی شکل نہ دیکھو گی تو پتہ چلے گا۔ آئی بڑی میرے باپ کا نام پوچھنے والی۔ ویسے آپ لوگوں کو تو یاد ہے نا میرے باپ کا نام؟ دھڑ 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 دروازہ بری طرح پیٹا گیا تھا۔ حسنہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ فراز اٹھو نا پلیز فراز۔ اس نے فراز کو ہلایا جس کے کھراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ فراز نے بمشکل دروازہ کھولا تھا۔ سامنے وردی والے کھڑے دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ چلو، پولیس والے نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچا۔ کہاں چلوں؟ فراز کی جان ہوا ہوئی۔ سسرال اور کہاں؟ پولیس والے نے ایک چپیڑ رسید کیا۔ حسنہ بچاؤ مجھے، حسنہ! ڈر کے مارے کانپتے فراز نے حسنہ کی مدد کے لیے پکارا۔ وہ وہیں پیچھے کھڑی ہکا بکا سی منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ حسنہ آرا بیگم! پولیس والے نے خود ہی اس کا نام سمجھ لیا۔ حسنہ نام ہے میرا، حسنہ آرا نہیں۔ حسنہ کو آگ لگی۔ حسنہ جی! تھانے چل کر دیجیے گا اپنا تعارف آپ۔ پولیس والا اسے بھی چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے پلٹا۔ ہم ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ حسنہ نے ڈرتے ڈرتے دفاع کیا۔ ہاں بی بی، پتہ ہے ہمیں، ایسی جگہ پر ایسے ویسے نہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ چاروں طرف نظر دوڑاتا وہ آگے بڑھ گیا۔ فراز، یہ آپ کہاں لیے آئے تھے مجھے؟ حسنہ نے اسے پیچھے سے لات ماری۔ حسنہ کرایہ صرف 200 روپے تھا ایک رات کا۔ مجھے لگا ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ فراز کی شکل پر 12 بجے تھے۔ فراز کی رونی صورت دیکھ کر حسنہ کا دماغ مزید گرم ہوا۔ کیا ہوگا فراز؟ پولیس والوں نے سارے کمروں سے پکڑے گئے جوڑوں کو وین میں ایک ساتھ بھرا تھا۔ ان سب کی شکلیں دیکھ حسنہ کا دم گھٹنے لگا۔ فراز، خدا غارت کرے تمہیں بچپن کی محبت کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا تھا حسنہ کے دل میں۔ حسنہ مجھے بچا لو پلیز۔ وہ اس کے ہی آنچل میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ زرینہ خوب مزے سے اپنی خدمتیں کروا رہی تھی۔ مصدق کی اماں پہلی بار اسے پروٹوکول دے رہی تھی۔ اماں ڈاکٹر کو دکھا لو ایک دفعہ، کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ مصدق کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ہمارے زمانے میں 12 بچے پیدا ہوتے تھے، کبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس نہ گیا۔ پتہ نہیں تم لوگ کیوں دوڑے چلے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس۔ اماں تمہارا زمانہ رہنے دو بس۔ چڈی پہنا کچے صحن میں موتنے کے لیے بچوں کی فوج پیدا کر دی جاتی تھی۔ نہ پڑھائی، نہ لکھائی، نہ صفائی، نہ کپڑے۔ مصدق کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اماں نے چپل کھینچ کے ماری۔ بدبخت، کیسے کہہ رہا ہے بے حیا! راتوں کو جاگ جگ کر بڑا کیا میں نے لوگوں کو۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اماں راتوں کو جاگی ضرور ہو لیکن VCR پر فلمیں دیکھنے، گیت مالا سننے، ہماری خدمتیں کرنے نہیں۔ ہمیں تو تم نیند کی دوا پلا دیا کرتی تھی۔ مصدق کی غور فشانیوں پر زرینہ کے کہکہے ابل رہے تھے۔ وہیں اماں کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ آخر میں وہ بک بک کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ عزت کا جنازہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں نکلا تھا، وہ بھی زرینہ کے آگے۔ اماں، یہ عطیہ کی چوڑیاں بھی لینی ہے، چلے؟ 2 روپے 50 پیسے، 1 روپے 50 پیسے۔ 2 روپے 50 پیسے، 1 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 روپے 50 پیس
चप्पलें भी, मुमना ने लिस्ट में देखते हुए कहा। चूड़ियाँ तो संदूक में हर रंग की पड़ी हैं, चप्पलों के लिए जुम्मा बाजार चलेंगे। अम्मा कुछ तो ढंग का दे दो, अतिया भाभी को ज़ीशान दे तो रही हूँ अपना। अम्मा ने उसे घूरा। इस घर में सबसे बेकार चीज़ है तुम्हारा ज़ीशान, किसी काम का नहीं। रिक्शा भी इतना ही चलाता है जितने में उसके पान आ जाए। अतिया बेचारी पर तरस आता है मुझे। मोमना का दिल सच में दुख रहा था। हाँ तो शादी के बाद सुधर जाएगा, शादी करते ही इसलिए है लड़कों की ताकि ज़िम्मेदार बन जाए वो। अम्मा नई मुंतिक लाई। अम्मा मुझे नहीं करनी गुलशन से शादी, रेहान आया था। चुप कर, फालतू की बकवास न कर, अच्छी भली लड़की है। गुलशन के पैसों ने उसके हर ऐप पर पर्दा डाल दिया था। लड़की तो ना कहे अम्मा, मैं जब मैट्रिक में था तब वो भी 35 बरस की थी। बहुत मारती थी अम्मा। रेहान का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चल कोई नहीं, तू उसके बच्चों को मार कर अपना बदला पूरा कर लेना। अम्मा ने अजीब मशवरा दिया। उसके बच्चे मेरे भी तो होंगे ना। रेहान को पतंगे लगे। हाँ तो बच्चों की चोट पर दर्द माँ को होता है पगले, खूब लतर लगाइयो। हाँ तो कब से चल रहा है ये सब, और लड़की कहाँ से मिली है? पुलिस अफसर ने सख्ती से पूछा। ये तो मेरी खाला की बेटी है, फराज ने आहिस्ता से जवाब दिया। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। ओए बेगैरता, खाला की बेटी को लेकर गया था होटल बेहया? अरे ये मेरा शौहर है, आपको गलतफहमी हुई है कोई। हुस्ना फराज के उल्टे सीधे जवाबों पर उसे घूरने लगी। उसने तो कहा खाला की बेटी हो। पुलिस ऑफिसर ने शक्की नजरों से देखा। हाँ तो खाला की बेटी से शादी नहीं हो सकती क्या? उसने ने सर पीटा। लाओ निकाहनामा दिखाओ। पुलिस ऑफिसर ने हाथ बढ़ाया। हनीमून पर निकाहनामा लेकर कौन आता है? उसने का मुंह खुला। हनीमून पर 2 नंबरी जगहों पर कौन आता है? पुलिस ऑफिसर दू बदू बोला। हुस्ना ने एक नज़र फराज पर डाली थी, जैसे कह रही हो अब दो जवाब। मेरे पास पैसे कम थे, फराज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जो समुंदर ले जाना था ना बीवी को, कराची से यहाँ क्यों लाया? इस बेचारी को वहीं डुबा देता जलील इंसान। पुलिस ऑफिसर को भी हुस्ना पर तरस आ गया। माफ कर दे साहब, आइंदा कभी लाहौर नहीं आना हमें। फराज ने हाथ जोड़े। ठीक है मुकमुका, 10,000 दे और जा यहाँ से। मीडिया वाले आ गए तो तू गया काम से। जिंदगी भर साबित ही करते रहना कि ये तेरी बीवी है। पुलिस ऑफिसर ने पेशकश की। साहब इतने पैसे होते तो ऐसे होटल में क्यों कमरा लेता? फराज ने रोना डाला। ओए कांस्टेबल, डाल इनको हवालात में। पुलिस ऑफिसर अपनी पर उतर आया। नहीं साहब कुछ कम कर दो। हुस्ना ने मिन्नत समाजत की। ठीक है, बता क्या देगी? पुलिस ऑफिसर काफी रहमदिल इंसान था। फराज अंदर की शर्ट से पैसे निकालो, हुस्ना ने फराज को धमकाया। फराज ने बहुत दिल कड़ा करके पैसे निकाले थे। 5,000 साहब, यही है हमारे पास। हुस्ना ने गिनकर आगे बढ़ा दिए। चल बहन ठीक है जा, तेरी सूरत पर रहम आ गया, वरना इस मनूस इंसान को तो आग में डाल देता मैं। अब सीधे कराची ले जा बीवी को, यहाँ नजर आया ना तो। धमकी देते उसने दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। तारीख रात में दोनों एक दूसरे के हमरा किसी लुटे पिटे काफिले की तरह चले जा रहे थे। हुस्ना कुछ और कम करवा लेती। फराज दुख से बोला। मर जाओ फराज, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। शैला ने ठीक कहा था, जिंदगी भर पछताना है मुझे। हुस्ना ने चप्पल उतार कर फराज की कमर पर रसीद की। एक करता वो बलबला कर रह गया। ट्रेन पकड़कर दोनों ने वापसी की राह ली। अब ना पैसा था, ना हुस्ना में फराज को झेलने की हिम्मत। 1 माह बाद। डॉक्टर साहिबा, ये मेरी बहू है, इसका चेकअप करके बता दो। बेटा ही है ना? शमा बेगम पोते की खुशखबरी सुनने के लिए एक पांव पर थी। बीवी पहले ये तो देखने दो तुम्हारी बहू उम्मीद से है भी या नहीं। डॉक्टर ने गुस्से से देखा। अरे कैसे नहीं होगी, नूर बीबी की करामात है सब। अम्मा जज्बात में सब बोल गई। क्या कह रही हैं अम्मा? जरीना को झटका लगा। वो नूर बीबी को दुआ के लिए कहा था ना मैंने। शमा बेगम ने बात बनाई। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई है, आपकी बहू उम्मीद से नहीं है। डॉक्टर साहिबा ने बॉम्ब ब्लास्ट किया। क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? इसको तो बहुत के लगी है। जी भी मतलाता है हर वक्त। शमा बेगम के अरमानों पर पानी पड़ा था। बीवी, बाहर का खाना खाने से मादा खराब हुआ है इसका। तली हुई चीजें और फास्ट फूड बंद कर दो, ठीक हो जाएगी ये। कुछ दवाएं लिख दी है मैंने, ये पाबंदी से लेना है। डॉक्टर साहिबा ने सख्ती से ताकीद करते हुए अगले मरीज को बुलाया।
شمع بیگم کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح ہاسپٹل سے نکلی تھی۔ جتنی دیر میں انہوں نے رکشہ ڈھونڈا، زرینہ اسپتال سے باہر کھڑے ٹھیلے سے سموسے خرید چکی تھی۔ شمع بیگم نے ایک زہر آلود نظر بہو پر ڈالی تھی۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ سب کی بارات کا ایک ہی دن تھا۔ 3 اسٹیج لگانے کی بجائے باری باری سب کو اسٹیج پر لایا جانے والا تھا۔ آدھے گھنٹے کے لیے اسٹیج سب کو ملنا تھا۔ لال ہرے شرارے میں مومنہ کو لال ہرے میک اپ سے رنگا گیا تھا۔ عطیہ کو سیل سے خریدے فراک پہنائی گئی تھی جو کپڑے کی کمی کے باعث اب اس کے جسم پر چرنے والی تھی۔ گلشن نے ریحان کی طرف سے ملنے والے کپڑے اپنی ماسی کو دے دیے تھے۔ خود وہ عاصم صوفہ کلیکشن کا لگژری ویئر پہنی ہوئی تھی۔ ریحان اور گلشن کی رسم ہو چکی تھی۔ چلو بیٹا اترو آپ دونوں، اب مومنہ اور فرحان کی باری ہے۔ ریحان کی اماں نے پیار سے کہا۔ میں کیوں اتروں؟ گلشن ٹیڑھی ہوئی تھی۔ کہیں بھی بٹھا دے آپ ان کو، اور سب لوگوں کو کہیے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے۔ کیا ہلچل مچا رکھی ہے؟ سختی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں لی۔ یہ تمہارا کلاس روم نہیں ہے گلشن جہاں سب ایک جگہ بیٹھے رہیں۔ ریحان نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلشن سے پنگا لیا۔ چلو اٹھو گلشن، ان دونوں کے نکاح ابھی باقی ہے۔ ریحان نے اسے تیز آواز میں کہنے کی جسارت کی تھی، جس پر گلشن نے اسے جو گھوری دی تھی وہ دیکھ پاس بیٹھی زرینہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی ماں باپ نے؟ گلشن نے کرختہ آواز میں کہا۔ سب مہمان ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ اپنا کام کرو۔ اور یہ کیا خلبلی مچا رکھی ہے؟ سیٹ پر بیٹھو سب اپنی، جب کھانے کا بریک ہوگا تب اٹھنا جگہوں پر سے۔ اب شور کی آواز آئی تو بریک نہیں دوں گی کسی کو۔ وہ عزلی استانی والے انداز میں سب کو سانپ سونگھا گئی۔ یہ کیا بلا ہے؟ شمع بیگم نے شمس بیگم کے کان میں آہستگی سے کہا۔ زرینہ سے بھی 2 ہاتھ آگے کی چیز ہے یہ تو، صحیح ملی بھابھی جان کو۔ شمس بیگم نے مزہ لیا۔ گلشن نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ دونوں سٹ پٹا کر خاموش ہوئی۔ حسنہ اور سناؤ تمہارا ہنی مون کیسا رہا؟ ایک پرانی جاننے والی شاہدہ نے حسنہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بہت زبردست، بہت مزہ آیا۔ حسنہ نے بمشکل دل میں اٹھتی ٹیسوں کو دبایا۔ اچھا ہوٹل کیسا تھا؟ کیا نام تھا ہوٹل کا؟ 5 اسٹار ہوگا، آخر کو فراز بھائی سرکاری افسر ہیں۔ شاہدہ نے خود ہی اندازہ لگایا۔ ہاں بہت اچھا ہوٹل تھا۔ اور نام تھا بلیک ڈریم۔ حسنہ نے خود ہی نام دے ڈالا۔ کیسے اس کے ارمانوں کو گرہن لگا تھا، واقعی کوئی بلیک ڈریم تھا۔ اچھا کہاں گھومے؟ شاہدہ کا شوق دیکھنے لائق تھا۔ پورا لاہور۔ حسنہ نے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائی۔ نظروں کے سامنے پولیس اسٹیشن لہرایا تھا۔ کہاں؟ شاہدہ نے مزید کوریدا۔ ارے تم ان کی شادی میں آئی ہو یا میرا انٹرویو لینے؟ حسنہ کو تب چڑھ گئی۔ ارے پولیس آ گئی ہے دولہے اٹھانے، کوئی چھپاؤ دلہوں کو۔ مصدق نے آ کر ہنگامہ کھڑا کیا۔ لے پولیس کیوں لے جائے گی دلہا کو؟ شاہدہ کو بات سمجھ نہ آئی۔ لاک ڈاؤن ہے پاگل عورت، اس طرح جمع ہونا منع ہے۔ سارے منہ کو منہ دیے اتنی سی جگہ میں گھسے ہیں، کرسی بھی پیچھے کھسکانے کو جگہ نہیں، بیگ بھی ٹیبل کے نیچے پڑا ہے، اوپر سے بلیاں بھی گزر کر جا رہی ہیں کھانے کے انتظار میں۔ یہاں نکاح ہی نہیں ہو کے دے رہے۔ حسنہ نے کہیں کا غصہ کہیں نکالا۔ ہاں تو یہ گلشن اقبال اسٹیج سے اترے گی تو اگلوں کی باری آئے گی نا؟ شاہدہ نے گلشن کا مذاق بنایا۔ ذیشان ریحان چھپ جاؤ کہیں، پولیس والے اندر آ رہے ہیں۔ مصدق نے دونوں کو ایک کونے میں کیا۔ دولہے کہاں ہیں؟ پولیس والے نے فرحان سے ہی پوچھ لیا جو خود بھی مہمانوں میں شامل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے تو، وہ معصوم بن کر بولا۔ چلو دولہا نہیں نہ صحیح، کھانے کی دیگیں اٹھا لے ان کی، اس نے دوسرے پولیس والے کو حکم دیا تھا۔ نہ ایسا نہ کرو بھائی، جاوید اور نوید صاحب نے التجا کی۔ پتہ ہے نا منع ہے اس طرح لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ اب کہ وہ غصے سے بولا تھا۔ کھانا نہ لے جاؤ بھائی، کوئی دوسرا راستہ نکالو، دلہا کو گرفتار کرنے کے آرڈر ہیں۔ بتا دو دلہا کون ہے؟ مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ اکڑ کر بولا۔ دلہا یہ جو نیلی شیروانی میں سانولا سا ہے، یہ ہے دلہا۔ نوید صاحب نے فراز کی طرف اشارہ کر دیا۔ جاوید صاحب نے بھائی کو گھور کر دیکھا جو مونچھوں تلے اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔
پکڑو اس کو اور ڈالو گاڑی میں، شادی کا لڈو اب تھانے میں کھانا۔ فراز چیختا ہی رہ گیا۔ پولیس والوں نے ایک نہ سنی، حسنہ نے بھی منہ موڑ لیا۔ اس کی بلا سے اس کو عمر قید ہو جاتی۔ ارے میرا بچہ، شمس بیگم نے بین ڈالنا شروع کیا۔ میرے بچے کو کیوں لے گئے؟ ارے بھائی، تم دونوں نے روکا کیوں نہیں؟ تقریب ختم ہو تو چھڑوا کے لیے آئیں گے، فکر نہ کرو آپا، جاوید صاحب نے تسلی دی۔ ہائے میرا فراز، کم وقت پولیس والے اسے کیوں لے گئے؟ اے حسنہ، میاں تیرا تھانے میں اور تو لگی ہے کھانے میں۔ حسنہ کو قورمے پر ٹوٹتا دیکھ شمس بیگم کا دل جل گیا۔ وہ خالہ فراز نے پورے 300 روپے کا لفافہ رکھا ہے شادی میں، تو وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کھانا ڈٹ کر کھانا، شوہر کا حکم سراخوں پر۔ حسنہ نے تابعدار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ شمس بیگم کی بولتی بند ہو گئی۔ حسنہ اب بریانی سے انصاف کرنے لگی۔ ارے شاہدہ، ذرا صاف بوٹی ڈال۔ حسنہ نے آہستہ سے شاہدہ کو کونی ماری۔ ارے صاف کہاں سے لاؤں، سب ہڈیاں ہی بھری ہوئی ہیں۔ شاہدہ نے زہریلا سا منہ بنایا۔ اس سے صاف گوشت تو میرے دادا کے تیجے میں ڈالا تھا، یہ بڑے بڑے چاولوں میں گلابی گلابی بوٹیاں۔ شاہدہ نے دادا کا تیجا یاد کیا۔ نیک ہوں گے نا شادو؟ نیک لوگوں کی میت تیجے کے کھانے میں ذائقہ بہت ہوتا ہے۔ ٹیبل پر بیٹھی پڑوسن نے تجزیہ پیش کیا۔ سب نے سر اس بات میں ہلا کر متفق ہونے کا اشارہ دیا۔ عطیہ ذیشان نے آہستہ سے اسٹیج پر ساتھ بیٹھی عطیہ کو نوچ لیا۔ کیا ہے ذیشان؟ عطیہ نے چور نظروں سے دیکھا۔ مجھے وہ چاہیے، ذیشان نے آواز اور دھیمی کی۔ کیا وہ؟ عطیہ شرما سی گئی۔ ارے یار سمجھو نا، ذیشان نے اب کے دبی دبی آواز میں کہا۔ ذیشان کمرے میں جانے تک تو صبر رکھیں۔ عطیہ کے گال گلابی ہوئے۔ نہیں کر سکتا نا عطیہ، ابھی چاہیے۔ ذیشان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا ایشانی؟ عطیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بھی کر گئی۔ پلیز عطیہ، ابھی دے دو، مجھے کیٹرنگ والے کو دینا ہے آگے، ذیشان نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ عطیہ نے چونک کر اپنے نئے نویلے دولہے کو دیکھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ لفافے۔ ذیشان نے عطیہ کی مٹھی میں دبے لفافوں کی طرف اشارہ کیا۔ عطیہ کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ تم کیا سمجھی؟ ذیشان نے اسے چونکتا دیکھ حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ عطیہ نے لفافے اس کے ہاتھ میں تھما کر منہ پھیر لیا۔ تیرے 2 ٹکے کے عشق میں میری ساری عمر تمام ہوئی۔ فرحان، یہ کیسا جوڑا ہے؟ مومنہ نے غصے سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے پاس بیٹھے فرحان پر چڑھائی کی۔ ڈیزائنر ویئر ہے مومو، فرحان نے محبت سے جواب دیا۔ مومنہ نے حیرت سے فرحان کو دیکھا۔ بہت ہی سستا نشہ کر کے بیٹھے ہو آج، لگتا ہے میڈیکل سٹور سے ہی کوئی نشے کی دوا کھا کر آئے ہو۔ مومنہ نے فرحان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حد میں رہو اپنی مومو، سارے پیسے لٹا دیے اس شادی پر، اور تم ہو وہی ناشکری۔ فرحان کا لہجہ بگڑا تھا۔ واہ واہ، کیا پیسے لٹائے ہیں؟ ابھی تک اسٹیج پر بیٹھنے کی باری تک نہیں آئی ہماری۔ فرحان کے لہجے پر مومنہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اچھا نا اب رونا نہ شروع کر دینا تم۔ فرحان نے موقع کی نزاکت دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے آمنہ، تم تو پہچان ہی نہیں جا رہی۔ رشیدہ آپا نے پاس سے گزرتی آمنہ کو روکا۔ بلیک ساڑی میں چمچم کرتی آمنہ کسی کو منہ نہیں لگا رہی تھی۔ جی آپا۔ کاشیز کا میک اپ ہے نا؟ آمنہ اترائی۔ تبھی میں کہوں یہ پلاسٹک جیسا منہ کیوں لگ رہا ہے؟ رشیدہ آپا کی بیٹی نے سیکنڈوں میں آمنہ کے غرور کو چکنا چور کیا۔ تم کیا جانو کاشیز کا آرٹ؟ آمنہ جل کر بولی۔ اس کے اندر لاوا پھوٹا تھا۔ کبھی مسکان پارلر سے آگے بڑھو تو دنیا کا پتہ چلے نا، کنویں کے مینڈک ہی رہنا تم لوگ۔ آمنہ نے دل کی بھڑاس نکالی اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سے ٹیبل پر بیٹھی ساری خواتین کا کہکا بلند ہوا تھا۔ جب سے آمنہ کی شادی ایاز سے ہوئی تھی، سارے محلے کو حسد کی آگ لگ گئی تھی۔ آمنہ کی قسمت پر سب کو ہی رشک تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی سب مہمان جانے لگے۔ ارے کوئی روکو ان کو، ابھی تو میں اسٹیج پر بیٹھی بھی نہیں، مومنہ دکھ سے چیخی۔ اب نہ رکنے کے یہ لوگ، زرینہ نے نکلتے نکلتے مومنہ کو جواب دیا۔ بھابھی آپ ہی رک جائیں۔ مومنہ نے اسے ہی رکنے کو کہہ دیا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے پیاس لگی ہے بہت، میں صرف منرل واٹر پیتی ہوں، یہ ٹنکیوں کا زہریلا پانی مجھے نہیں بنتا۔
اس لیے جا رہی ہوں میں تو۔ زرینہ نے اپنی فطرت دکھائی اور مصدق کا ہاتھ تھام کر نکل گئی۔ ذیشان مجھے ذرا اپنے رکشے میں گھر چھوڑ آ بیٹا، شمع بیگم نے لجاجت سے کہا۔ مصدق کہاں ہے پھپھو؟ آج میری بارات ہے، میں آج بھی رکشہ چلاؤں کیا؟ ذیشان نے منہ بنایا۔ وہ تو بیوی کا ہاتھ تھام کر چلا گیا بیٹا، میں بڑھیا رہ گئی بس۔ سارا تو آئی ہی نہیں، داماد میرا جیل میں ہے تم لوگوں کی خاطر۔ شمع بیگم نے رونا ڈالا۔ پھپھو کسی اور کو لے جائیں۔ عطیہ نے ذیشان کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ تیرے پھوپھا کو بلواؤں کیا قبر سے؟ شمع بیگم نے تپ کر عطیہ کو گھورا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے بلوانے پر وہ آ جائیں گے؟ اگر آپشن ہوا بھی نہ ان کے پاس تب بھی نہیں آئیں گے۔ عطیہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ شمع بیگم نے زہر بھری نظروں سے بھتیجے اور بھتیجی کو دیکھا تھا۔ شمع بیگم جو غصے میں اسٹیج سے اتری تو قالینوں کے نیچے پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے بننے والی اونچ نیچ سے لڑکھڑا کر گلشن پر جا گری۔ ہائے مار دیا مجھے، گلشن چیخ اٹھی۔ ابھی تو میں آئی بھی نہیں گھر میں اور تم لوگ یہ سلوک کر رہے ہو میرے ساتھ۔ دیکھ لو ایاز، تم آمنہ کو کیسے سر پر بٹھاتے ہو، اور ان لوگوں کو دیکھو کیسے مجھے کچل ڈالا۔ گلشن نے گلی میں ہی بین ڈالنا شروع کر دیا۔ ہیں کچل ڈالا؟ دماغ تو جگہ پہ ہے تیرا گلشن؟ میری حالت دیکھ، اپنی حالت دیکھ، میں بے جان بڑھیا، تو آٹے کا بورا۔ شمع بیگم نے سارا غصہ گلشن پر نکالا۔ دیکھتے قیاس کیسے کہہ رہی ہے؟ نہیں بلکہ تم دیکھو ریحان، تمہاری پھوپھو کیسے مجھے ذلیل کر رہی ہے۔ نکالو ان کو یہاں سے ابھی۔ گلشن نے ریحان کو بازو پکڑ کر ہلایا تو وہ پورا ہی ہل گیا۔ بہو تم غصہ نہ کرو، شمع آپا بیوہ ہونے کے بعد سے ایسی ہی ہو گئی ہیں بس۔ قمر بھائی سے بہت محبت تھی نا ان کو، بس صدمہ لگا ہے۔ ریحان کی اماں نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر اتنا ہی صدمہ پہنچا ہے تو انہیں بھی پھوپھا جی کے پاس ہی چھوڑا ہے، ساری محبت ہوا ہو جائے گی یوں۔ گلشن نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ میرے دشمن، کیا بہو لائی ہو بھابھی تم؟ خوب رونق لگنے والی ہے اب تو تمہارے گھر، ہر وقت WWF چلے گی، وہ بھی لائیو شو۔ اب ذیشان کو ٹی وی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ شمع بیگم نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور غصے میں اکیلی ہی گھر کے لیے نکل گئی۔ حسنہ تیری ماں کو اس گلشن نے اتنا کچھ کہہ دیا، میاں تیرا تھانے میں، اور تو یہاں بیٹھی ابھی بھی ٹھنڈی بوتل کے مزے لے رہی ہے۔ شمع بیگم نے حیرت سے حسنہ کا اطمینان دیکھا جو نلکی سے چوس چوس کر کالی بوتل کے مزے لے رہی تھی۔ تو کیا کروں خالہ پھر؟ میں جا کے خود تھانے میں بند ہو جاؤں یا گلشن سے منہ ماری کروں؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ میں تو کہتی ہوں خالہ کچھ دن فراز کو تھانے میں ہی بند رہنے دیں، ایک فرد کے کھانے پینے کا خرچ بچ جائے گا۔ حسنہ نے دانت نکوستے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے حسنہ ہنی مون سے واپس آ کر تیرا دماغ چل گیا ہے۔ شمس بیگم کو اس کے دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ جیسا ہنی مون میں منا کر آئی ہوں نا خالہ، اللہ دشمن کی بیٹی کو بھی نصیب نہ کرے۔ حسنہ جل کر بولی۔ دماغ میں ایک ایک منظر چلنے لگا تھا ہنی مون کے نام پر۔ چلو اٹھو اب ٹیبل سے۔ وہ کور اتارنے والا بندہ آ گیا۔ شمس بیگم نے زبردستی اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر اسے اٹھایا۔ مومنہ کی باری آ ہی نہیں سکی تھی اور ڈیکوریشن کا سامان اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ بھائی کچھ دیر اور لگا رہنے دو، مومنہ نے سٹیج ہٹاتے آدمی سے منت کی۔ باجی مجبوری ہے، پچھلی گلی میں کوئی مر گیا ہے، وہاں سامان لگانا ہے، آدمی نے افسوس سے بتایا۔ مومنہ زور زور سے رونے لگی۔ باجی نہ رو، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ ڈیکوریشن والے کو اس معصوم لڑکی پر ترس آیا جو کسی کی میت کا سن کر اتنے دکھ سے روئی تھی۔ سب دلہنیں رخصت ہو کر اپنے اپنے کمروں میں پہنچ گئی تھی۔ فرحان، ریحان اور ذیشان مل کر لفافے کھولنے میں مصروف تھے۔ ہاتھ کے ہاتھ ڈیکوریشن اور کیٹرنگ والے کو پیسے دینے تھے۔ یہ کیا، شمس پھوپھو نے صرف 300 کا ایک لفافہ دیا ہے؟ یہ ہم میں سے کس کے لیے ہے؟ فرحان حیرت سے بولا۔ یہ دیکھ لکھا ہوا ہے کچھ۔ ذیشان نے لفافے کا اندرونی حصہ پڑھا۔ تینوں جوڑوں کو 100 روپے مبارکبادی کے ساتھ۔ شمس پھوپھو، تینوں کا منہ کھلا رہ گیا۔ شمس پھوپھو نے بھی ایک ہی لفافہ تھمایا۔ اس کو بھی پھاڑ۔ ریحان تپ کر بولا۔ لو جی 150 روپیہ۔ ذیشان نے نوٹ نکال کر پٹک دیے۔ ہاں تو پھوپھو بیوہ ہے بیچاری، ریحان کو رحم آیا۔ او بھائی، سب سے زیادہ کمانے والے تو ان کے گھر ہی ہیں،
پھوپھو فیشل کے نام پر سب کی کھالیں نوچ لیتی ہیں. سارا اور مصدق بھی اچھا ہی کماتے ہیں. ذیشان کو ان سے بالکل ہمدردی نہیں ہوئی. چھوڑو یہ رشیدہ آپا کا لفافہ کھولو. ان کا تو ایک بیٹا دبئی میں کماتا ہے. ذیشان نے امید بھرے انداز میں لفافہ پھاڑا. ہیں یہ کیا 50 روپے؟ تینوں کی آنکھیں ابل گئی. بہت ہی کوئی کمینے لوگ ہیں. ماں بیٹی نے مل کر خوب ٹھونسا ہوگا کھانا. اور لفافہ دیکھو, کل ملا کر 3000 روپے ہی جمع ہوئے ہیں. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو صرف ڈیکوریشن والے کو ہی چلے جائیں گے. کھانے والے کا کیا کریں گے؟ ٹینشن سے بے حال ہوتے انہیں فراز کا خیال بھی نہ آیا جو ان کی وجہ سے تھانے میں بند تھا. ریحان حسنہ کی آواز پر تینوں چونکے. فراز کو تو لے آیا اب تھانے سے, معصومیت سے کہتی وہ پھر ریحان کے دل کے تار چھیڑ گئی. وہ جانا تو تھا لینے, مگر بس پیسوں کا مسئلہ ہو گیا ہے حسنہ. ریحان نے بے چارگی سے کہا. پیسوں کا کیا ہے فراز, ہے نا؟ حسنہ کو اچھا موقع ملا فراز سے بدلہ لینے کا. کیا مطلب؟ فرحان نہ سمجھا. مطلب پولیس والے جتنے میں مان جائیں اس سے 4 گنا زیادہ فراز سے نکلوا لینا. حسنہ نے تینوں کو تفصیل سمجھائی. تینوں کی آنکھیں چمک گئی. فراز سے کسی کو ہمدردی نہ تھی, حسنہ کو بھی نہیں. ویسے تو دلہا کو چھوڑنے کے ہم 25,000 روپے لیتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ دلہا نہیں اس لیے 5,000 میں ڈن کرو. موٹی سی تون پر ہاتھ پھیرتے پولیس والے نے حسنہ پر رحم کھایا, جو بہت دکھ سے پولیس والے کے سامنے رو رہی تھی. پیچھے تینوں لڑکے چپ سادے کھڑے تھے. ٹھیک ہے, میں اپنے میاں سے مل کر پیسوں کا انتظام کر لوں. حسنہ نے دوپٹے کے پلو سے ناک پوچھتے اجازت مانگی. جاؤ مل لو مگر جلدی. پولیس والے نے بڑی سی ڈکار لی. شادیوں سے اٹھایا گیا کھانا شاید اسے بدہضمی کر رہا تھا. فراز. حسنہ نے فراز کو سلاخوں کے پیچھے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر آواز دی. حسنہ. حسنہ کو دیکھتے ہی فراز کے وجود میں جان آئی. وہ لرزتا کانپتا حسنہ کے پاس دوڑ کر آیا. مجھے نکالو یہاں سے. سلاخوں کے پار حسنہ کا ہاتھ تھام کر وہ التجا کرنے لگا. اسی لیے آئی ہوں فراز, مگر پولیس والے 50,000 مانگ رہے ہیں. میں نے بہت مشکل سے کم کروا کے 30,000 پر راضی کروایا ہے. حسنہ نے پھر آنسو بہائے. کیا 30,000؟ فراز کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا. حسنہ نے دوپٹے سے جھوٹ موٹ کا منہ رگڑا. پلیز لائک دا ویڈیو, کامنٹ ٹو دا ویڈیو اینڈ چینل سبسکرائب کیجیے. گڈ بائے.